دوسری جگہ فرمایا الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، کہ روزے اللہ نے روزے داروں کے لیے ڈھال بنا دیے، بلکہ قلعے بنا دیے، مضبوط اور اونچی دیواروں والے قلعے، ان میں روزے دار محفوظ ہیں۔ کوئی تکلیف، کوئی آنچ، کوئی آتش، کوئی آگ ان دیواروں کو پھلانگ نہیں سکتی۔ کتنا بڑا انعام ہے روزے دار کے لیے جو اللہ نے رکھا ہے، اور کتنے انعامات سے نوازا ہے۔ اور پھر روزے دار اگر توجہ کرے، اس کو اپنے اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش نظر آتی ہے کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے، جب چاند طلوع ہو جاتا ہے، جب روزے کا آغاز ہوتا ہے، اللہ رب کریم انسان کو گمراہ کرنے والے شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اتنا بڑا اہتمام کر کے کہ وہ شیطان جو انسان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جس کا کام صبح و شام انسان کو گمراہ کرنا ہے، دنیا کی رغبت پیدا کر کے، دنیا کی ترغیب دے کے، لذتوں کا لالچ دے کے، نفع و منافع کا لالچ دے کے دنیا کی طرف انسان کو مائل کرتا رہتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، ہر وقت اسی کام میں لگا رہتا ہے کہ میں کس طرح انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دوں، کس طرح گمراہ کر دوں، کس طرح اس کو جنت سے دور لے جاؤں اور جہنم کے قریب کر دوں۔ اللہ ان شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، ان کی صلاحیتوں کو سلب کر لیتا ہے، ان کے مکر و فریب کے راستے مسدود کر دیتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول کے پھر اللہ اپنی رحمت کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اور اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذالک کل لیلۃ۔ اے نیکی کے متلاشی، فکر مند ہو جا، نکل کھڑا ہو، وقت آ گیا اللہ کی رحمتوں سے اپنی جھولیوں کو بھرنے کا، اللہ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو بہرہ مند کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ فکر مند ہو کے کھڑا ہو جا، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور برائی میں لگے ہوئے انسان اب تو رک جا، اب تو تیرے قدم تھم جانے چاہیے، رک جانے چاہیے، اب تو تجھے باز آ جانا چاہیے، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنی زبان کو، اپنے جسد کے انگ انگ کو برائی سے روک لے۔ یا باغی الشر اقصر، رک جا اور دیکھ کس طرح اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر رہا ہے، ان کو عتیق بنا رہا ہے، ان کو آزاد بنا رہا ہے، اور یہ سلسلہ رات بھر جاری رہتا ہے۔ رات بھر اللہ کی رحمتیں آواز دے دے کے انسان کو کہتی ہیں، اے انسان تیرے قدم رک جانے چاہیے، برائیوں سے رک جانا چاہیے، نفرت پیدا کر لے اپنے دل میں، برائیوں سے نفرت پیدا کر لے، اللہ کی محبت کا شوق پیدا کر لے، اللہ کی محبت کی طرف جانا چاہیے، رحمت کی طرف، مغفرت کی طرف، اور جہنم کی آگ سے آزادی کی طرف، اور جنت میں داخلے کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف، اللہ کے رسول کی محبت کی طرف، اسلام کی محبت کی طرف، جان نثاری کی طرف، ایثار کی طرف،
اخلاص کی طرف، خلوص کی طرف، یقین کی طرف، توکل کی طرف، اللہ پہ بھروسے کی طرف اگر یہ صفات انسان میں پیدا ہو جائیں، یقین مانیے ہم لوگ کامیاب ہیں، ہم کامران ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمیں ایسا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں فکر مند ہو کے زندگی کی کیا خبر، کیا بھروسہ زندگی کا، کس نے کل دیکھی ہے، کس نے آنے والا وقت دیکھا ہے، کس نے آنے والا لمحہ دیکھا ہے، اور کس امید پہ ہم کھڑے ہیں، کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں، کون سا مربی ہمارے پاس آئے گا، کون سا قاصد ہمارے پاس آئے گا، کون سا پیغامبر ہمارے پاس آئے گا، کون سا خبر دینے والا ہمارے پاس آئے گا۔ ہمارے پاس اللہ کا پاک کلام قرآن موجود ہے، نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ان سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہیے، نیکیوں کی طرف رغبت کرنی چاہیے، برائیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ رمضان کے دنوں، راتوں، لمحوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔